وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ پھر سے پڑھیں وَظَلَّلْنَا وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ طیبات یا کے نیچے کیا ہے اور باریک کریں کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون پھر سے پڑھیں وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام بادلوں کا وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى کلو کھاؤ من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں سے ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں وما اور نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے نفسوں ہی پر یظلمون وہ ظلم کرتے. وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام بادلوں کا. ظللنا کا لفظ ہے زوئے لام لام ذل سائے کو کہتے ہیں. غمام غمام غین میم میم سے ہے غم اسی سے ہے. بادل وہ بادل جو طے بتائے ہو کے گاڑھا ہو جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہ آنے دے، ایسے بادل کو غمام کہتے ہیں.
یعنی تہ بتہ، جس سے پھر روشنی نیچے نہ آ سکے. تو غم سے بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں کوئی امید کی کرن، خوشی کی روشنی باقی نہیں رہتی. اور سایہ کیا ہم نے تم پر غمام کا یعنی بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى. من کا روٹ ہے میم نون نون. من کا لفظی معنی ہوتا ہے احسان. تو وہ کھانا جو احسان کے طور پر ان پہ نازل ہوا، اور اس کے بارے میں بھی کئی وضاحتیں کی گئی ہیں. بعض کے نزدیک یہ مشروم تھے، کھمبی. بعض نے کہا کہ یہ میٹھی چیز تھی، ترنجبین کہا. بعض نے کہا کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا. بہرحال اشارہ ہے اس کھانے کی طرف جو بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں اللہ تعالی نے آسمان سے اتار کر دیا تھا. والسلوى، اور صرف من نہیں تھا، یعنی دو کھانے تھے، ون ڈش نہیں تھی. سلوى سین لہم واو اس کا روٹ ہے، پرندے کا نام ہے جیسے بٹیر یا چڑیا وغیرہ. یعنی ایک نمکین اور ایک میٹھی، یا اگر کھمبی کہیں، مشروم کہیں تو سیلڈ، اور میٹھا نہیں. طیبات پاکیزہ چیزیں، طیب سے تو یہ بے. طیب کہتے ہیں کسی چیز کا دل کو خوش لگنا، اچھا لگنا، خوش ذائقہ ہونا، ظاہری نجاستوں سے پاک. خوش منظر چیز کے لیے طیب استعمال ہوتا ہے. کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دی ہم نے تم کو یا عطا کی ہم نے تم کو. وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے. اب چونکہ یہ صحرا میں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، دن میں سخت دھوپ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پہ بادل بھیج دیے. اب آپ دیکھیں جب بادل آتا ہے تو ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں نا، موسم بدل جاتا ہے، اور ایک فضا کے اندر ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. بادلوں کا ایک حسن ہوتا ہے، اور پھر وہ بادل جو سایہ دے ان کو، کتنی بڑی رحمت کہ ان کے سائے کا انتظام اللہ نے بادلوں سے کیا جبکہ ان کے لیے گھر کوئی نہیں تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کو کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ کھیت وہاں نہیں اگے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہ تھی. اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، من اور سلوہ کی شکل میں، میٹھا بھی اور نمکین بھی. کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، صاف ستھرا کھاؤ. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ صاف کھاؤ؟ ہوتا یہ تھا کہ جو ہوتا تھا اس میں سے کھانے کے بعد کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ صبح کھائیں گے. آپ کے پاس تو فریج ہیں، فریزرز ہیں، بہت کچھ سمیٹنے سنبھالنے کو ہے. وہاں تو رہنے کا گھر نہیں تھا تو باقی انتظام کیا. اب وہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر سویر کا شام تک بچائیں گے یا شام کا سویر تک بچائیں گے تو گلے سڑے گا نہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بچا بچا کے نہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، جو رب روز اتارتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی اتارے گا. پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری باتیں نہ مان کے، ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یہ غلط کام کر کے یا ایسے طریقے اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ سمجھتا کہ جیسے وہ اپنی سرکشی سے شاید اللہ کو کوئی نقصان دے گا. نہیں، جہاں کوئی شخص اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی لو اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم
كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. یہ حدیث قدسی. عربی مجھے معلوم ہے آپ کو سمجھ نہیں آگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور مانوس ہوں آپ کے کان، تاکہ حدیثیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے. کیونکہ بچے صرف سنتے رہتے سن کے سیکھ لیتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ سنتے رہے تو مانوس ہو جائیں گے. اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، انسان اور جن، سب کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، جن و انس، سارے کے سارے انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، انتہائی بدکار انسان کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تمہارا شکر ادا کرنا تمہیں ہی فائدہ دیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تمہیں نقصان دیتا ہے، میرا تو کچھ نہیں. یعنی بندوں کی عبادت اور بندوں کے گناہ دونوں ہی اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ایسا کرنا خود بندوں کے اپنے فائدے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. گناہ کر کے اپنا نقصان کر رہے تھے، اپنے پہ ظلم کر رہے تھے. اور جیسے کہ پچھلے 1-2 دن سے آپ ظلم کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ظلم کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. بظاہر لگتا ہے کہ کسی کا حق کم کیا، لیکن جس کا کم کیا اس کو تو مل ہی جانا ہے. ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے حق میں سے کمی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالا نا، وہ فرشتوں نے لکھ لیا. اب اس شخص کو نہیں پتا جس کے خلاف آپ نے کچھ کہا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی نیکیوں سے معاوضہ دینا پڑے گا، چھوٹ نہیں ہوگی، دینا پڑے گا. اور پھر اگر آپ کہیں کہ ہم تو نیکیاں نہیں کرتے، کیا فائدہ کرنے کا کہ کسی کو دینی پڑیں گی، اس لیے بہتر کرو نا، تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. حتیٰ کہ بے سینگ بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کر کے بدلہ دلوا کے پھر مٹی کرے گا ان کو. جانوروں کے ظلم کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. ہم سمجھتے دنیا میں جس کے پاس ذرا زور ہے، طاقت، اور وہ دوسروں کے ساتھ جو چاہے کر دے اور اس کی پوچھ نہیں ہوگی. اگر نہ حق، ایک تھا نا حق کے ساتھ، نہ حق اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا، وہ گویا اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اپنے حق میں سے اس کو دوسرے کو دینا پڑے گا معاوضہ. تو اس لیے بی کیئرفل. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں جس کے خلاف بولیں اور ہمارا کچھ نقصان نہیں، یہ بڑی سخت بھول ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ اس کو حیثو نہیں پڑھیں گے، حیثو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا شِئْتُمْ پھر سے پڑھیں. فَكُلُوا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
وقولوا، قولوا نہیں ہے، قولوا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وسنزيد المحسنين. پھر سے پڑھیں وسنزيد سے، پھر سے پڑھیں گے، زیر کو اور باریک کریں. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ. ادخلوا کا روٹ کیا ہوگا؟ دال خے لام، دخل. ہذہ، اس، القریۃ، بستی میں. قریہ بستی، کریا کریا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹی بستی. فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، رغدن، خوب. وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. سین جیم دال، سجدہ. وقولوا، اور کہو، حتتن، حتتن. حتتن کا لفظی معنی ہوتا ہے اترنا. ہے توئے اس کا روٹ ہے، معنی ہوتا ہے اترنا، بوجھ اتارنا، گرانا. حتتن سے مراد ہے یہاں گناہوں کا بوجھ اتارنا. جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں غفرانک، یا رب بخش دے، معاف کر دے، ہمارے گناہ ہٹا دے ہم سے. کیونکہ ہر گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے نا. غلطی بوجھ ہوتی ہے یا نہیں؟ کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ بھاری ہوتی ہے. محسوس کرنے کی بات ہے، جتنا آپ محسوس کریں. کیونکہ جس کو گناہ محسوس ہی نہ ہو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے غلطی ایسے ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا ہو، اور منافق کے لیے غلطی ایسی ہوتی ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹائی ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی باریک ہیں، یعنی بالکل معمولی ہیں، لیکن ہم ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے اعمال میں سے شمار کیا کرتے تھے کہ وہ انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنیں گے. اور یہ دور صحابہ میں ہو گیا تھا، یعنی آپ کی وفات کے بعد لوگوں کے نزدیک آہستہ آہستہ غلطی یا گناہ معمولی بات ہو گئی تھی، اس کو محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ غلط کام کیا. اور عموماً آپ دیکھیں کہ غافل لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، غلطی کریں تو ان کو احساس ہی نہیں ہوتا انہوں نے غلطی کی، کہتے تو کیا ہوا، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے، سب لوگ یہ ایسے ہی کرتے ہیں. حالانکہ جو محسوس کرتا ہے وہ غلطی کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح وزنی سمجھتا ہے، اور پھر وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کو ہٹا نہ دے، توبہ نہ کر لے. تو انہوں نے جب انہیں کہا گیا توبہ کرو، استغفار کرو، انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا. ہنتتن کو ہنتتن پڑھنا شروع کر دیا. ہنتتن کہتے ہیں گندم کو. نغفر لکم، معافی مانگو تو نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، خطائیں تمہاری. نغفر کا روٹ غین فیرے. غفر کا معنی ہے ڈھانکنا، چھپانا، یعنی اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے جب وہ معافی مانگتا ہے. کیونکہ غلطی یا گناہ یا قصور انسان کے لیے شرمندگی اور آر کا سبب بھی ہوں گے نا قیامت کے دن. تو تم حتتن کہو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈال دیں گے.
خطایا کس سے ہے؟ خطا سے. روٹ ہوتا ہے خے تو حمزہ خطا. بلا ارادہ سرزد ہونے والے گناہ، یعنی ارادے کے بغیر ہونے والی غلطیاں کیا کہلاتی ہیں؟ خطائیں. ہے تو غلطی تو غلطی ہے، غلطی کو نیکی تھوڑی کہا جائے گا. لیکن ایک ہے جان بوجھ کے کرنا اور ایک ہے بھول چوک سے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے. نزید زیادہ دیں گے، یا ضرور ہم زیادہ دیں گے. المحسنین محسنین کو، محسنین کا لفظ محسن کی جمع ہے. محسن کا لفظ ہے سین نون سے ہے. حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں. تو احسان کہتے ہیں کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، اچھی طرح کام انجام دینا، کسی کام کو اچھے سے کرنا، یہ ہوتا ہے احسان. اسی لیے عبادت میں احسان کا درجہ کون سا ہے؟ جو حدیث جبریل میں آتا ہے. جبریل علیہ السلام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں، سفید کپڑے پہنے ہوئے. رجل شدید بیاض الثیاب، بالکل پیور وائٹ کپڑوں میں آپ کے پاس آئے. شدید سواد الشعر، بالوں کا رنگ بالکل سیاہ تھا. لا یرا علیہ اثر السفر، ان پہ سفر کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے. ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا. یا تو یہ شخص کہیں دور سے آیا، تو دور سے تو آیا، دکھتا نہیں، کوئی کپڑوں پہ کوئی مٹی میل کچیل کچھ بھی نہیں. بال بھی بالکل صاف ستھرے ہیں، سیاہ ہیں، اور کپڑے کے اندر کوئی داغ نہیں، بالکل سفید ہیں، اور کوئی پہچانتا بھی نہیں. تو ہے کون؟ ہر ایک کے اندر ایک کیوریوسٹی تھی کہ یہ آج کون آیا ہے، کہاں سے آیا. حتی جلس الی النبی، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو انہوں نے اپنے گھٹنے بچھا کر آپ کے گھٹنوں کے سامنے رکھے، یعنی جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا ہم، تو اس طرح آ کر آپ کے سامنے بہت ادب سے بیٹھ گئے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے آگے والے گھٹنوں پہ رکھ لی، اپنی رانوں پہ رکھ لی. بالکل وہی پوزیشن جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں. وقال، اور کہنے لگے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور حج کرو بیت اللہ کا، ان استطاعت، اگر تم میں استطاعت ہے، الیہ سبیلا، اس کے راستے کی. قال صدقت، تو سوال کرنے والا کہنے لگا آپ نے درست فرمایا. فعجبنا لہ، تو ہمیں اور تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی. یسألہ ویصدقہ، خود ہی پوچھتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، پھر وہ شخص کہنے لگا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ جو ایمان مفصل اور مجمل آپ لوگ یاد کرتے تھے بچپن میں، یہ وہی چیز ہے کہ تم اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسل پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. قال صدقت، کہنے لگا آپ نے سچ کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ کہ احسان کیا ہوتا ہے. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو سامنے. فإن لم تکن تراہ، پھر اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو اتنا ہی یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے. قال فاخبرنی عن الساعہ، کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوالی سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی لا ادری. قال فاخبرنی عن اماراتها، تو بولا پھر اس کی نشانی ہی بتا دیجیے. قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. وان ترى الحفاة العراة، اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں
چرانے والے لوگ، العالتا یعنی گڈریے، رعاء الشائی بکریوں کے چرانے والے، یتطاولون فی البنیان کے عمارتوں کو لمبا اونچا کرنے میں مقابلہ بازی کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو عرب کے بالکل بکریاں چرانے والے تھے، بھوکے تھے، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ ہائی رائزز بنانے میں مقابلے کرنے پہ آ گئے. قال ثم انطلق، اتنے سوال کر کے وہ چلے گئے. فلبثت ملیا، تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا. ثم قال، پھر آپ نے پوچھا، یا عمر، اے عمر، اتدری، کیا تم جانتے ہو من السائل، یہ سوالی کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے، زیادہ جانتے ہیں. قال، فرمایا، فإنہ جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم، یہ تمہارے لیے آئے تھے، یعلمکم، تمہیں سکھا رہے تھے، دینکم، تمہارے دین کے معاملات. یہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھی کہ علم حاصل کرنے کا ادب کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے، سفید یونیفارم، اسپاٹ لیس، شدید بیاض الثیاب، آف وائٹ نہیں، شدید بیاض الثیاب، سخت سفید. جی، اور پھر اپنی حالت بھی یہ نہیں کہ جیسے تیسے کنگھی کرنے کا موقع ملا یا نہیں اٹھ کے آگے. شدید سواد الشعر، یعنی بال بھی صاف ستھرے کالے اور بالکل یعنی فریش. لا یرا علیہ السفر، سفر کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے کہ کوئی تھکاوٹ یا کچھ ایسے، یعنی پوری تیاری کے ساتھ آئے جیسے. اور پھر بیٹھنے کا طریقہ کہ کیسے آ کے بیٹھتے ہیں، پھر سوال کرنے کا طریقہ، اخبرنی عن الاسلام، جواب پا کر تصدیق، ٹھیک ہے. پھر ایمان کے بارے میں سوال کہ لوگوں پہ پوری طرح واضح ہو جائے کہ اسلام اور ایمان کیا ہے. یہ ہم سب کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ احسان بھی پوچھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں. تو احسان کا درجہ یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو احسان کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو خوبصورت طریقے پر کرنا، اچھے طریقے پر کرنا. یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ عبادت، یعنی اللہ کے راستے میں سر جھکانا ہے یا مال خرچ کرنا ہے تو خوبصورتی ہو، اس میں بہت عمدہ انداز ہو، اور یہ یاد رہے کہ یہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو. اور اگر یہ نہیں تو اتنا تو یاد رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر قیامت کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں جانتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتی ہے کہ جس بارے میں یقینی بات نہیں پتا، کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا. نہیں، اس معاملے میں میرا اور تمہارا علم ایک جیسا ہے، یہ اللہ ہی کو پتا ہے. تو وہ شخص طالب علم کا حرص دیکھیں، وہ کہتے ہیں اچھا اگر وہ نہیں پتا تو کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے، یعنی کچھ کلوز دے دیجئے، کچھ قریب تک بات کر دیجئے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ طالب علم کی حرص. کہ یہ نہیں کہ اگر استاد نے کہہ دیا یہ نہیں پتا تو وہ کہے اچھا اس کو یہ نہیں پتا تو کچھ بھی نہیں پتا. نہیں، جو پتا ہے وہ تو لے لو، کیونکہ ہر چیز ایک جگہ سے تھوڑی ملتی ہے. اور پھر آپ نے نشانیاں بتائیں اور پھر وہ چلے گئے. حضرت عمر تھوڑی دیر ٹھہرے. اب دیکھیے صحابہ کرام کا بھی طریقہ، یہ نہیں کہ اگر حیران ہے، ایکسائٹیڈ ہے تو فوراً ہی وہ دیکھ رہے ہیں جاتے اور فوراً سوال کر دیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے. یعنی جو ہوا حیرانی کے عالم میں ہوا اور یہ عجیب سا واقعہ پیش آیا، لیکن کسی نے بھی کوئی ایکسائٹمنٹ اس طرح کی نہیں شو کی، آرام سے بیٹھے رہے. یہ کیوں ادب سے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا آپ خود بتائیں گے نا؟ آپ بتائیں گے. وہ جیسے لقمان حکیمی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے تھے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے اوپر الہام کیا تھا زرہ بنانے کا علم.
کہ کیسے بناتے ہیں. نزیرہ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا لباس جو جنگ کے وقت پہنتے ہیں. تو کوئی سوال نہیں کیا, صرف دیکھتے رہے. تو جب بن گئی تو کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے کیا کیا. اچھا ہمارا حال کیا تھا جب ہم کسی کے پاس جا کے کھڑے ہوں, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیسے کر رہے, یہ کیوں کر رہے, یہ کیسے کر دیا, یہ کیوں ہو گیا, یعنی اس شخص کو کنفیوز کر دیتے. کل مجھے اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا کہ یہ غلطی تو میرے اندر بھی ہے. تیمیہ کچھ چیز فکس کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مینول پڑھ رہی تھی اس کا. ابھی ایک سٹیپ پہ تو میں کہتی یہ کیا ہے, دوسرے پہ تو میں کہتی یہ کیا ہے. جب اس نے کہا کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں تو فوراً میں نے ریئلائز کیا یہ میں حماقت کر رہی ہوں. اس کو بھی ابھی نہیں پتا اور ابھی وہ سیکھ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے اور فکس کر رہی ہے. جب ہو جائے گا اور میرے میں اگر صبر ہے سیکھنے کا اور مجھے سیکھنا ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے, کون سی تار کہاں ڈال رہے ہیں اور کون سی کہاں سے نکال رہے ہیں. تو سیکھنے کے لیے یہ ادب بہت ضروری ہے کہ پہلے انسان غور سے سنے اور توجہ سے دیکھتا چلا جائے. یہ نہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں بار بار انٹرفیئرنس. اچھا یہ بتا دو یہ کیوں کر رہے اور وہ کیوں کر رہے, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. نہ کرنے والا کام کر سکتا ہے اور نہ ہی وقت سے پہلے آپ کو علم مل سکتا ہے. آپ کو بھی صبر کی ضرورت ہے. تو وہ لقمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایک بالکل نیا کام ہوتے دیکھا لیکن اس وقت کچھ نہیں کہا. دیکھتے رہے. جب سارا بن گیا تو کہا اچھا مجھے پتا چلا کہ آپ نے کیا بنایا ہے. تو اسی طرح جب انسان کسی نئی جگہ پر کوئی نیا کام دیکھے تو پہلے صبر سے غور کرے اس پر. تو عمر بھی دیکھ رہے ہیں معاملہ کچھ عجیب سا ہے, لیکن صرف عمر نہیں باقی صحابہ بھی دیکھتے ہیں. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے, ہم تو فوراً بولے نہیں تو اشارے کون تھا, کدھر گیا, کہاں سے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یا عمر اتدری من السائل, عمر پتا ہے سوالی کون تھا. اب عمر نے بھی کوئی اندازے نہیں لگائے, میرا خیال ہے یہ تھا, میرا خیال ہے وہ تھا, نہیں. قلت اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے, مجھے نہیں پتا. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا, کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے. یہ پازیٹو سینٹینس. قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم, یہ آئے تھے تمہیں سکھانے, خود نہیں سیکھنے آئے تھے. تو سکھانے کا ایک یہ انداز بھی ہوتا ہے, دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا ان کی باتوں سے سیکھ رہا ہے. جیسے ٹیلی ویژن پہ آپ ٹاک شوز میں کیا کرتے ہیں, لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں. صحیح چیز سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دوسروں کی غلطی سے بھی سیکھتے ہیں. فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے, دین کے کچھ معاملات بتانے کے لیے. تو یہاں پر کیا فرمایا, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, محسنین کو تو ہم ضرور زیادہ دیں گے, کیونکہ محسن بھی کیا کرتا ہے, اٹ موسٹ اسٹرگل کرتا ہے کسی کام کو اچھے سے کرنے کی, تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے بدلہ یا اجر بھی پھر اتنا ہی بہترین ہوتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اب چونکہ صحرا میں تھے, جا رہے تھے, بستی آئی راستے میں, یہاں نام نہیں لکھا ہوا, لیکن جمہور مفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس تھا. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے, تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جب ان کے اصل وطن میں دوبارہ داخلے کا موقع ملا تو ان سے کہا گیا کہ وہ بھی عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں. تو کہا کہ یہاں چلے جاؤ, فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں سے جا کے کھاؤ, حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے, رغدن, جتنا چاہتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ کھانے میں پابندی کوئی نہیں ہے. پیچھے کیا طیبات کھاؤ, حلال کھاؤ, ایک اور جگہ پتا چلتا ہے, مگر یہاں کیا ہے, جتنا تمہاری ضرورت کا کھاؤ. اس سے کیا بات پتا چلتی, یعنی ڈائٹنگ ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں یا اپنے فائدے میں کرتے ہیں, ورنہ حلال اور پاک چیز کھانے میں دین کی طرف سے کوئی ایک لائن نہیں ڈرا کی گئی کہ
آپ ایک چپاتی کھا سکتے ہیں یا آدھی کھا سکتے ہیں، ایک گلاس دودھ پی سکتے ہیں، ہر انسان کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ طیبات ضرور ہو، جنک فوڈ نہیں ہو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، رغدن یعنی بافراغت یعنی خوب. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے وقت. یہاں سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں، کیونکہ انسان جب کسی کمرے میں یا کسی جگہ داخل ہو رہا تھا تو وہ سجدے میں تو ایسا نہیں گر سکتا، اس وقت مراد ہے جھکتے ہوئے، یعنی عاجزی کرتے ہوئے اندر داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے جانا. حِطَّةٌ کا لفظی معنی ہے غفرانک، یا اللہ معافی چاہتے، معافی معافی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اس طرح بولا. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور محسنین کو ضرور زیادہ دیں گے. اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو معافی مانگے گا اللہ اس کو دے گا. پیچھے بھی حدیث سنا چکی ہوں، دوبارہ سن لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا. مانگو معافی، معاف کروں گا. تو یہاں بھی کیا تھا کہ تم اس بستی میں جاتے وقت اکڑتے ہوئے نہیں جانا، عاجزی سے داخل ہونا. اللہ نے وہاں نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس عمل سے تمہارے پچھلی خطائیں اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور صرف خطائیں نہیں معاف ہوں گی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے. یعنی جو اس سے زیادہ اچھے کام کرے گا اس کو اس سے بھی زیادہ دیں گے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیسے داخل ہوئے تھے مکہ میں؟ کسی نے پڑھا؟ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر یعنی پوسچر بھی آپ کا اس طرح تھا کہ سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ جو تھا نا پالان کی لکڑی ہوتی ہے یا آپ کی جو داڑھی تھی یا ٹھوڑی تھی وہ اس کے ساتھ لگ رہی تھی، یعنی جیسے رکوع میں کوئی پڑا ہوا ہوتا ہے. اتنی عاجزی سے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے، وہ جگہ جس نے آپ کو نکال دیا تھا اور اس کے رہنے والوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا تھا، اور کس طرح اللہ نے آپ کو ان سب کے اوپر اقتدار دے دیا. لیکن عین اس موقع پر اتنی عاجزی کہ لٹرلی عاجزی، سجدہ کرتے ہوئے جیسے آپ جا رہے ہوں. بندہ مومن کو یہی سکھایا گیا کہ جب کوئی کامیابی ملے، خوشی ملے تو سجدے میں گر جاؤ، شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو، اکڑ اور تکبر نہیں. اللہ کوئی تکبر نہیں پسند، فخر نہیں پسند. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ النصر میں کیا کہا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. کامیابی کے موقع پر استغفار اور تسبیح. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، آئندہ بھی اور کامیابیاں دیں گے. تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں جھک کے داخل ہونا، زبان سے حطتن کہنا. لیکن وہ کس طرح داخل ہوئے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے سرینوں کے بل، اور حطتن کی بجائے حنتتن کہنے لگے. صحیح مسلم کی روایت میں حنتتن آتا ہے گندم چاہیے، گندم چاہیے، گندم. یہ صرف لفظ بگاڑا تھا، جیسے بنی اسرائیل نے رائنا کو رائینا کر دیا تھا نا، کیونکہ ان کی عادت تھی الفاظ کو موڑ توڑ کے کچھ سے کچھ بناتے تھے. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہے نا، لکھا کچھ ہوتا ہے تو اس میں یا کوئی ایک حرف بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں، اسٹریٹس کے نیمز یا اور اسی طرح. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے شرارت ہوتی ہے. انسٹرکشنز میں اگر کہیں لکھا ہو کہ ڈو ناٹ ڈو دس تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ناٹ کو مٹا کے ڈو دس، یعنی الٹا کام غلط کرا. تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعمتیں کیسے چھنتی ہیں، کیوں چھنتی ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بستی میں جاؤ، جو چاہو کھاؤ،
اور کس طرح ان کے اوپر آسمان سے عذاب آ جاتا ہے. اور رجز کہا جاتا ہے کہ یہ طاعون کا عذاب تھا، کیونکہ طاعون کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی جزا یعنی سزا اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، تو تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بارے میں تمہیں پتا چلے کہ وہاں طاعون ہے تو مت جاؤ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ رجز کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا، کہ ایسی چیز جس سے گھن آئے، یعنی کہاں کہ طیبات اور طرح طرح کی نعمتیں ملنے والی تھی، اور کہاں یہ کہ وہ سب چھن گئی اور اس کے بدلے ان کے اوپر ایسی بیماری پڑی، ایسا عذاب آیا کہ جس سے وہ مصیبت میں گھر گئے. ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے بعض نعمتیں چھن جاتی ہیں، یا ایک چیز اس کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے غلطی ہوتے ہی احساس ہو، دیر نہ لگائیں توبہ کرنے میں، فوراً استغفار شروع کریں.